اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں۔ اور علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور عجائب طب سے ہیں۔ ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج میں گجرانوالے گیا ہوا تھا کچھ ادویات خریدنے، یعنی جڑی بوٹیاں دوا فروشوں سے خریدنے کے لیے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، چونکہ یہاں سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے۔ یہاں پر سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، تو مجھے مجبوراً جانا پڑا، چونکہ کچھ چیزیں خریدنی تھیں ادویات کی تیاری کے لیے۔ بہت سارے دوستوں کے آرڈر آئے ہوئے ہیں کہ یہ آپ ادویات ہمیں تیار کر کے دیں، یعنی معجون سکرات کے متعلق۔ غالباً میں ہر سال یہ معجون سکرات جو ہے غالباً ایک من کے حساب سے تیار کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لائیں کہ ہر سال میں ایک من کے حساب سے تیار کرتا ہوں اور لوگ اس کو خریدتے ہیں، اور بہت ساری امراض میں اس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو میں خریدنے گیا۔ جب میں گجرانوالہ میں داخل ہوا اور مجھے ایک مقام یاد آ گیا جو کہ گجرانوالہ کے بالکل ساتھ ہے، یعنی سیالکوٹ روڈ پر، ڈسکا روڈ پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، روپ بھی اس کو کہتے ہیں۔ غالباً مجھے 28-30 سال بعد جب میں گجرانوالہ گیا تو میرا نظر اس گاؤں پر پڑی، تو مجھے وہ قدیم پرانے لمحات یاد آ گئے جب وہاں ایک سنیاسی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک قابل انسان سے میری ملاقات ہوئی تھی جو کہ نباتات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھتا اور جانتا تھا، اور بہت ساری مفرد ادویات میں اس کو مکمل عبور حاصل تھا، جبکہ وہ ایک مہمان تھا۔ اس گاؤں میں اس کے کچھ رشتہ دار تھے جن کے ہاں وہ چند دن کے لیے ٹھہرا، اور مجھے کہیں سے پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ ادھر ایک بابا جی آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت سارے کیمیا رازوں سے واقف ہیں، بہت ساری نباتات سے واقف ہیں، اور بہت سارے اکثری نسخہ جات سے واقف ہیں۔ چونکہ میرا ان دنوں میں مشغلہ ہوا کرتا تھا کہ صاحب کمال لوگوں سے میں ملا کرتا تھا شوق کے ساتھ، کوئی مجبوری نہیں تھی، شوق کے ساتھ میں ملا کرتا تھا۔ اور چونکہ اس وقت لوگ کاروبار کو ترجیح دیتے تھے، یعنی میرے ہم عمر لوگ جو ہیں، میرے دوست جو ہیں، وہ
طرح طرح کے مشغلے، کاروبار، اس طرح کے چیزوں کو ترجیح دیتے، لیکن میں صاحب کمال سے ملنے کو ترجیح دیتا تھا۔ میری نوجوانی کی عمر تھی اور میں کڑیل جوان تھا، اور میں کسی دوست نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں جو کہ ایک سیاہ فام ہے، بہت سارے کیمیا راز وہ جانتے ہیں، بہت ساری نباتات وہ جانتے ہیں، بہت سارے اکثری نسخہ جات وہ جانتے ہیں مختلف امراض کو دفع کے لیے۔ تو میں اس شخص سے کہا کہ مجھے ملاؤ، تو وہ شخص مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ کافی پرانی بات ہے، غالباً یہ 93-94 کی بات ہے کہ جب وہ مجھے وہاں لے گئے، تو بابا جی سے میری ملاقات ہوئی۔ بابا جی سے میں مختصر سے میرا ملاقات ہوئی پہلی دفعہ، تو کوئی 15-20 منٹ میں بیٹھا، تو بابا جی سے ایک میں نے سوال کیا جو انہوں نے بڑے اطمینان سے اس کا جواب دیا، اور بڑا مفید ترین اور معقول جواب دیا، جس سے میں بڑا متاثر ہوا کہ واقعی یہ بندہ جو ہے یہ کافی گہرا مطالعہ رکھتا ہے، اور نباتات کو بھی جانتا ہے، بہت ساری ان کے افعال و اخواص کو بھی جانتا ہے، اور بہت سارے کیمیا رازوں سے بھی واقف ہے۔ میں اس بات کو بخوبی جان گیا، اور چونکہ وقت کی قلت تھی میں واپس آ گیا۔ تو میں 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد پھر دوبارہ میرا وہاں جانا ہوا۔ میں گیا تو اس گھر میں نے دروازہ کھٹکایا کہ میں بابا جی سے ملنا چاہتا ہوں، تو اندر سے جواب ملا۔ اس گھر والے نے مجھے بتایا کہ بابا جی یہاں سے چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے، تو انہوں کے کہیں جانا تھا آگے، تو وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ مجھے آپ بتا دیں کہ وہ کہاں گئے ہیں، کدھر انہوں نے جا کر ٹھہرنا ہے، تو چلو کوئی ہو سکتا ہے ملاقات کا کوئی سبب بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمڑیال کے علاقہ میں اب گئے ہیں، وہاں رشتہ داری ہے ہماری، تو ان کی نواسی ہوتی ہے وہاں پر، تو وہ وہاں گئے ہیں، تو وہ 4-5 دن وہاں ٹھہریں گے۔ تو میں نے ان کو گاؤں کا پتہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا۔ تو میں واپس آیا اپنے گھر میں۔ پھر اگلے دن میں وہاں گیا بابا جی کو ملنے کے لیے۔ سمڑیال کے ساتھ بالکل علاقہ ہے جو بیلا کہلاتا ہے، اب تو بیلا نہیں، اب تو وہاں شہر بن چکے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو گاؤں بھی جو ہیں وہ بھی شہر کی طرز کے ہیں۔ تو کسی زمانے میں وہ بیلا ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک گاؤں ہے کوٹھا چشتیاں، کوٹھا چشتیاں میں وہ گئے ہوئے ہیں۔ میں چلا گیا، پوچھ پچھا کے میں ان تک پہنچ گیا، تو بابا جی بڑا متاثر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ نوجوان، تمہیں واقعی بڑا شوق ہے، بڑا تمہیں فن طب کا بڑا شوق ہے، تو تم میرے پیچھے پیچھے یہاں آ گئے ہو۔ لیکن بابا جی چونکہ بڑے قابل انسان تھے، انہوں نے اس بات کا بالکل برا منایا اور بڑی میری قدر کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس طرح تو نہیں کرتے، تو تم آ گئے ہو، چلو اب بات ہوگی تو کھل کر ہوگی، اب تم آ گئے ہو تو میرے پاس ادھر رات ٹھہرو، تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تو صبح چلے جانا، تو رات بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور جو فن ہے اس پر بات کریں گے، نسخہ جات پر بھی بات کریں گے، جڑی بوٹیوں پر بھی بات کریں گے، کیمیا پر بھی بات کریں گے، اور مختلف چیزوں پر بات کریں گے، علاج معالجہ پر بات کریں گے، امراض پر بات کریں گے، امراض کے انواع اقسام پر بات کریں گے، اور مختلف چیزوں پر بات کریں گے۔ میں ٹھیک ہے۔ تو چونکہ شام کے وقت میں وہاں گیا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے میرے کھانا پینا
کھانے کے لیے بندوبست کیا۔ اس کے بعد میری بستر کا کیونکہ سردیوں کے دن تھے تو بستر وغیرہ کا بندوبست کیا اور ہم بیٹھ گئے۔ تو بابا جی حقہ پینے کے بڑے شوقین تھے، تو میں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں بات۔ تو ساری رات باتیں چلتی رہیں، حقے کی گڑ بھی ساتھ چلتی رہی، چائے کی پیالی بھی ساتھ چلتی رہی، اور مختلف چیزوں پر بات بھی چلتی رہی۔ تو باتوں میں نے بابا جی سے کہا، جو سنیاسی سے، ان سے میں نے عرض کی، جو ان کا نام لطیف تھا، محمد لطیف ان کا نام تھا، تو کافی کہنا مشق وہ سنیاسی تھے اور نباتات پر بڑی مہارت رکھتے تھے، بہت ساری جڑی بوٹیوں کے شکل و صورت وہ جانتے تھے، ان کے افعال و اقوال سے واقف تھے۔ تو بابا جی محمد لطیف سے میں دستے سوال ہوا۔ میں نے عرض کی بابا جی کہ دیکھیں کہ اس وقت جو جوڑوں کے درد ہیں یہ اس فی زمانہ بہت عام ہو گئے ہیں، اتنے عام ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی زندگی کا تجربہ یا کوئی مجرب نسخہ یا کوئی مجرب بوٹی یا کوئی ایسی کوئی چیز پر بات کریں جو کہ میرے آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو اور کچھ کسی چیز سے پردہ اٹھ سکے۔ تو بابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے، اس سے پردہ اٹھنا چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ جوڑوں کے درد اس وقت فی زمانہ واقعی بہت زیادہ ہے، تو اس سے پچھلے دور میں بہت یہ مرض کم تھی، تو اب زیادہ ہو گئی ہے۔ زیادہ تر اس کی وجہ جو ہے وہ ناقص غذائیں اور تیزی سے صحت کا گرنا اور جو محنت کرنے کی عادت ہے اس کو ترک کر دینا، یہ اور معدے کی خرابی بہت بڑی وجہ، جو تذابیت ہے، معدے کی خرابی ہے، بد ہضمی ہے، یہ جوڑوں کی درد کی وجہ ہوا کرتی ہیں۔ تو بابا نے ان چیزوں پر بھی بات کی اور مجھے فرمانے لگے کہ واقعی جوان تم صحیح کہتے ہو کہ جوڑوں کے درد اس وقت بہت عام ہیں اور فی زمانہ اس کے لیے کوئی مجرب المجرب علاج بھی ہونا چاہیے۔ تو میں بابا جی اس لیے تو میں آپ کے پاس اتنی دور آپ کے پیچھے آ گیا ہوں۔ تو آپ اس دن میں ایک سوال کیا تھا آپ سے، تو آپ نے بڑا اس کا مطمئن جواب دیا، بڑا معقول جواب دیا، تو میں آپ سے بڑا متاثر ہوا۔ تو میں آپ کے جواب سے جان گیا تھا کہ آپ بڑا مطالعہ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو فرق صرف جاہل اور جو جاہل ہے اور جو علم والا ہے، اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جاہل کسی چیز کو جانتا نہیں، علم والا جانتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہی، ہوتے دونوں انسان ہیں، ہوتے دونوں انسان ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، خود بے خود نہیں وہ بن گئے، نہ کسی کی جرت ہے کہ خود بے خود بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کو پیدا فرمایا ہے، دونوں کا انسان کے روپ میں پیدا فرمایا، شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے، دونوں کو بشر بنایا ہے، دونوں کو اپنا بندہ بنایا ہے، لیکن علم والے کی یہ درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ چیزوں کو جانتا ہے، جاہل جانتا نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی اس میں وجوہات نہیں ہوتی۔ تو آگے جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس ہے کہ وہ غیب میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن کس کو پسند فرماتا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہ تو غیب میں ہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائیں گے، کس پر اپنی رحمت فرمائیں گے، یہ تو روز محشر ہی پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے قیاس رائیاں ہیں سب تمام، لیکن دنیا میں جو سامنے چیز ہے، جو مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جاہل اور عالم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جاہل چیزوں کو نہیں جانتا اور عالم جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اسے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو میں نے
ان سے کہا کہ بابا جی آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، یہ نہیں کہ علم کرنے والا دم درود کرے، جنتر منتر جانتا ہو اور جاڑ پھونک کرتا ہو، جن دیو اپنے پاس رکھتا ہو، یہ علم والا اس کو نہیں کہتے۔ علم کا مفہوم ہے کسی چیز کو جاننا، علم کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نباتات کو جانتے ہیں تو یہ علم العقاقیر ہوگا کہ جڑی بوٹیوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا، اگر کوئی مثال کے طور پر دنیا کے علوم جانتا ہے، یعنی تعلیم کو جانتا ہے، بہت سارے جو علم ہیں ان کو جانتا ہے، فلسفہ، ریاضی جیسے علم کو جانتا ہے، تو وہ معلم کہلائے گا اس فن کا، اس علم کا معلم کہلائے گا کہ یہ جانتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے علماء کرام قرآن و حدیث میں ماہر ہوتے ہیں اور تمام ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو وہ ہمارے علماء کہلاتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے ہم میں اور علماء کرام میں، یہ فرق ہے کہ ہم نہیں جانتے، وہ ماہر ہیں، تو اس لیے ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے ہم سے۔ جب کوئی چیز کسی کو چیز کو جانتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ رب العزت کا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے جب سوال کیا تو وہ بڑا جو ہے دلچسپ انسان تھا، بابا محمد لطیف۔ تو کہنا مشق سنیاسی تھا۔ تو خود بابا جی نے مجھے فرمایا کہ میں نے کئی سنیاسیوں کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے، کئی علاقہ گھومے میں نے۔ جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو میں نے بہت سارے دور دور تک علاقوں کی سیر کی ہوئی ہے۔ یہ لکھنؤ دیکھا ہوا ہے، دلی دیکھا ہوا ہے، طرح طرح کے علاقوں کی انہوں نے بات بتائی، سندھ دیکھا ہوا ہے، یعنی یہ تمام علاقوں کا انہوں نے میرے ساتھ تذکرہ کیا اور بہت سارے سنیاسیوں سے میں ملا ہوا ہوں۔ تو میں نے جب جوڑوں کے دردوں کی بات کی تو میں بابا جی اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیں، مجھے بتائیں، لیکن ایک ویڈیو میں تمام نہیں بتا سکتا، پھر کبھی تذکرہ کریں گے۔ مختلف امراض پر انہوں نے بات کی۔ تو جوڑوں کے درد پر جب ہم بات کرتے تو انہوں نے مجھے ایک مجرب اور خاص سنیاسی راز سے آگاہ کیا۔ جوڑوں کے درد پر ایک خاص سنیاسی راز سے انہوں نے پردہ اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک خاص قسم کا علاج ہے جو کہ مرد عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے اس وقت لکھ لیا، تو آج تک بھی میری ڈائری پر لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ خود انہوں نے مجھے بتایا، بابا محمد لطیف صاحب نے، جو کہ بورا والا کے رہنے والے تھے، بورا والا کے رہنے والا تھے۔ تو غالباً بورا والا کے پاس کوئی علاقہ ہے لڈن، کوئی میں دیکھا نہیں آج تک میں نے، بورا والا پہاڑی کے پاس کوئی علاقہ ہے لڈن کے وہ لڈن کے پاس کوئی گاؤں تھا، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ تو ادھر ان کی عزیز داری تھی، ہمارے علاقہ میں ان کی عزیز داری تھی، رشتہ داری تھی، تو وہ کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ تو آخری دفعہ جب وہ آئے تو میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تب انہوں نے یہ باتیں میرے ساتھ شیئر کی۔ تو خود مجھے بابا محمد لطیف بتانے لگے، کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، کسی کے پاس ملازم تھا۔ وہ اپنی جوانی کی رداد مجھے سنانے لگے، کہنے لگے میں کسی کے پاس ملازم تھا، اس کے جانوروں کو چارہ ڈالتا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، تو یعنی میں نوکر تھا۔ تو اس وقت کی بات ہے کہ ایک جو ہے سنیاسی ادھر آیا، اس نے طرح طرح کے 4-5 مارکے کے علاج کیے، کو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں، تو اس کی کافی شہرت ہو گئی۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو کہ کافی دیر سے صاحب فراش تھا۔ صاحب فراش کہتے ہیں چارپائی پر لیٹے رہنے کو، یعنی چلتا پھرتا نہ ہو، اس کو صاحب فراش کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ صاحب فراش تھا اور اس کے جوڑ جو ہے تمام وہ فاسد خلت کی وجہ سے، غلیظ خلت کی وجہ سے پھول چکے تھے۔
کافی سوجن تھی اور وہ چل پھرنے سے قاصر تھا۔ تو وہ جو اس کے گھر والے ہیں تو اس نے اس بابے کی شہرت سن کر اس کی چارپائی اٹھا کر اس کے پاس لے گئے۔ وہ ساتھ کسی گاؤں میں تھا، وہ اپنے علاقے کے گاؤں کی بات بتا رہے تھے، گاؤں کے اب نام مجھے یاد نہیں۔ تو مجھے خود انہوں نے، جب میں رات ان کے پاس ٹھہرا تو یہ ایک واقعہ انہوں نے مجھے سنایا اور بڑی مہارت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ علاج کے پہلو بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ تو لائق انسان تھا، علاج معالجے کو کافی بخوبی جانتا تھا۔ وہ کہنے لگے چارپائی پر اٹھا کر لے گئے تو وہ جو سنیاسی تھا اس نے بغور اس کو دیکھا اور ایک نسخہ بتا دیا ان کو، کہا کہ اس طرح کی میرے پاس دوائی تیار نہیں، لیکن میں تمہیں دوائی بتا دیتا ہوں، ایک دوا بتا دیتا ہوں، ایک جڑی بوٹی کا طلسم بتا دیتا ہوں، تم چند دنوں کرو، یہ عمل کرو، یہ چارپائی سے اٹھ کر بھاگنے لگے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بابا جی نے کہا کہ تمہارے اس علاقے میں تما بہت زیادہ ہے، کوڑ تما بہت زیادہ ہے، جس کو ہنزل بھی کہتے ہیں، تازہ چاہیے۔ انہوں نے کہا مل جائے گا، بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کے 8-10 بڑے بڑے تمے جو بڑے سائز کے ہوں وہ لے آنا اور لا کر ان کو اوپر سے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لینا، چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لینا اور تھوڑا سا اس کو خالی کر لینا، چاقو کے ساتھ تھوڑا سا اس کا گدا نکال لینا، یعنی تمے کا جو چوتھا حصہ گدا ہے وہ صرف نکالنا، 3 حصے اندر رہے، اوپر سے تھوڑا سا گدا نکال لینا۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے، درونج اکربی اور سرنجا شیریں اور چینی، نبات سفید چینی جو ہے عام میٹھا جو استعمال کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں برابر وزن بریک پیسی لینی ہے اور اس تمے میں بھر دینی ہے۔ تمے میں بھر کر نیچے ہلکا جا تمے میں سوراخ کر دینا ہے، کسی سوئی یا کسی آلے کے ساتھ سوراخ کر کر اس تمے کو ایک گلاس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ تو اسی طرح تمام تموں کو آپ نے درونج اکربی اور سرنجا شیریں اور چینی بھر کر تمام گلاسوں کے اوپر رکھ دینا ہے۔ تو 2 دن کے بعد دیکھنا وہ تمام عرق جو تمے کا ہے وہ گلاسوں میں جمع ہوگا، آدھا گلاس بھرا ہوگا۔ تو یہ کرنے سے تم اس کو کر لینا اور یہ تمام جو تمے کا عرق ہے نکلا ہوگا، جوہر نکلا ہوگا، یہ ایک بوتل میں تمام گلاسوں سے اکٹھا کر کے ایک بوتل میں جمع کر لینا۔ اس کو 2 چمچ صبح 2 چمچ شام کو تم نے پلا دینے ہیں۔ تو اس دوران صرف چوری، دیسی گھی کی چوری یعنی دیسی گھی میں گوندی ہوئی روٹی اور دلیا وغیرہ تو اور تمام چیزوں سے پرہیز کرانا، تو چند دنوں میں تمہارا مریض چلتا بلتا ہوگا۔ تو ناظرین کرام ایسا ہی وہ بابا جی کہتے ہیں، انہوں نے چونکہ میں جس جگہ کام کرتا تھا وہیں پاس ان کا گھر تھا، ایسا ہی انہوں نے کیا۔ تو وہ مریض جو ہے جو صاحب فراش تھا، چارپائی پر تھا، انہوں نے دینا شروع کیا۔ روزانہ 2 3 4 دست آتے اور تمام ردی مادہ نکلتا جاتا، یہاں تک ہوا کہ تمام جو سوجن تھی وہ گھٹنی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تمام بدن سے سوجن ختم ہو گئی اور مریض جو ہے وہ چلنے پھرنے لگا۔ تو اور اس کے بعد چند دن استعمال کرنے سے وہ مریض چنگا بھلا ہو گیا، اس کی تمام تکلیفیں دور ہو گئیں اور وہ جو ہے وہ اب پہلے مزاج پر آ گیا۔ یہ تھا وہ ناظرین کرام راز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تو ایسی ہی لاجواب چیزیں سنیاسیانہ، جوگیانہ، فقیرانہ، حکیمانہ راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور جتنے بھی دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔